مضامین قرآن اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ 25واں پارہ اور اس کی پہلی سورت شروع ہو رہی ہے سورہ شورا۔ شورا مشورے سے ہے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ شورا ہے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل ہونے کا بیان کیا ہے اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب کچھ ہے زمین و آسمانوں میں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات زمینوں میں بھی ہے آسمانوں میں بھی ہے، اور آسمانوں پر اتنی زیادہ مخلوق ہے اللہ کی کہ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائے جتنا اس پہ بوجھ ہے۔ اس کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطت السماء وحق لها ان تعط، آسمان چیختا ہے، جیسے کوئی موٹا آدمی کسی تختے پہ بیٹھ جائے تو وہ چیختا ہے، تو کہا کہ آسمان اس طرح آوازیں نکالتا ہے اور یہ حق ہے اس کا، وہ سچا ہے، اس لیے کہ اس پر ایک بالشت خالی جگہ نہیں جس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو، کوئی تسبیح، کوئی تحلیل، کوئی تکبیر، کوئی سجدہ، کوئی رکوع، کوئی قیام، تو وہ قریب ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے۔ تو اتنے زیادہ اللہ کی مخلوق ہے اور ہم سے زیادہ بڑے جسموں والے، ہم سے زیادہ طاقتوں اور قوتوں والے، مگر ان کو نافرمانی کا اختیار نہیں دیا گیا، سب سیدھے چلتے ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ انسان کمزور بھی ہے، تھوڑے بھی ہیں، اور اتنا کمزور ہے کہ کھائے نہ تو مر جاتا ہے اور کھایا ہوا نکلے نہ تب بھی مر جاتا ہے۔ اس کے باوجود اس کو چونکہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ تو چاہے تو نافرمانی کر سکتا ہے، تو یہ دیکھو اس وقت انسانیت کی کیا صورتحال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی زبان میں بھیجا ہے تاکہ آپ مکہ اور اس کے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو ڈرائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری کائنات کے لیے بھیجا ہے، تو اس آیت میں یہاں ہے اتنا ہے، باقی آپ کو ساری دنیا کے لیے ڈرانے والے بن کر آئے ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سب کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کے مظاہر اور مناظر دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے ہیں اور تمہیں جوڑا جوڑا بنانے والے ہیں، پیدا کیا اور اس جیسا کوئی نہیں، اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسا کوئی نہیں اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ سورہ دہر کے شروع میں فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، انسان کو بھی ہم نے سمیع اور بصیر بنایا۔ تو نام ایک ہے مگر ان کی جو کیفیت ہے وہ اس میں بہت فرق ہے۔ اللہ کا سننا ہمارا سننا، اللہ کا دیکھنا ہمارا دیکھنا، اتنا فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نام ایک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اللہ تعالیٰ خود بھی رؤوف الرحیم ہے۔ نام ایک ہے مگر دونوں کی رافت اور رحمت میں اتنا فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رزق کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق تنگ کرتا ہے اپنی حکمت کے مطابق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین دیا ہے تمہیں جس کی نصیحت نوح کو بھی کی تھی، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سب کو کی تھی، سب کا دین ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، بنو العلات، یوں سمجھو کہ ہمارا باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں، دین ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں۔ تو دین کیا ہے؟ توحید۔ کسی نبی نے نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے، سب کی دعوت ایک تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تو شریعتیں مختلف تھیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تعظیمی سجدہ جائز تھا اور ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا جی ہم آپ کو سجدہ کریں، فرمایا بالکل نہیں، جائز نہیں۔ اگر میں نے اجازت دینی ہوتی تو میں عورتوں کو اجازت دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اللہ المستعان۔ ہمارے ہاں دیکھ لیں کس طرح سجدے کیے جاتے ہیں۔ یہ شرک جو ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سزا دے سکتا تھا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو اگر اللہ نے پہلے سے نہ لکھا ہوتا تو اس پر سزا ہو سکتی تھی، عذاب آ سکتا تھا۔ اللہ المستعان۔ بہت زیادہ گناہ گار ہیں، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے آخرت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت دے دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتا ہے
اس کو صرف دنیا ملتی ہے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ شورا کی 20 نمبر آیت ہے۔ اس کے بعد کچھ جہنمیوں کا اور جنتیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور آپ ان کو دیکھیں گے قیامت والے دن بڑے ڈرے سہمے ہوئے ہوں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو مومن ہوں گے وہ کیاریوں میں اور باغات میں ہوں گے، اور جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دو کہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربیٰ، مگر یہ کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرنا۔ تو جن کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی ہو، وہ سچا سید زادہ ہو، ان سے محبت بھی کرنی چاہیے، ان کی حاجات اور ضروریات کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ قرآن اپنی طرف سے خود ہی بنا لیا ہے۔ اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو حق کر دیتا ہے، اور وہ علیم بذات الصدور ہے، اور وہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا رزق کھلا چھوڑ دے، جتنا چاہو لو، تو یہ سارے باغی ہو جائیں۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، مگر اللہ تعالیٰ ان کے اندازے کے مطابق نازل کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، آپ نے دیکھا ان کی اولاد بگڑتے ہوئے، الا ماشاء اللہ۔ آپ کا بچہ 5 سال کا موٹر سائیکل مانگے تو آپ تو نہیں لے کر دو گے، حالانکہ آپ کے پاس پیسے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہو اپنے بچوں کو جتنا آپ کے پاس ہے اتنا بچوں کو نہیں دیتے آپ، بلکہ ان کی کیپیسٹی کے حساب سے دیتے ہو تاکہ وہ بگڑ نہ جائیں۔ اور اگر ایسا باپ ہو کہ بچہ جو مانگے اس کو دیتا چلا جائے تو وہ اچھا باپ نہیں ہوتا۔ تو آپ جتنے خیر خواہ ہیں اپنے بچوں کے لیے، رب ذوالجلال اس سے بھی زیادہ خیر خواہ، اس لیے وہ آپ کو نہیں دیتا۔ آپ کہتے ہو میں بڑی دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ دیتا نہیں، وہ اس میں آپ کی خیر خواہی ہی مد نظر ہوتی ہے۔ اور نہیں سمجھ آتی تو ان لوگوں کو دیکھ لو جن کو پیسہ ملا اور وہ بگڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندازے کے مطابق پیسے دیتا ہے، رزق دیتا ہے، لیکن یعنی ایسا دیتا ہے کہ سب کے لیے کافی ہو جائے۔ مگر کچھ لوگ سودی معیشت کے ذریعے زیادہ ہتھیار لیتے ہیں، تو پھر کچھ لوگوں کو بھوک کاٹنی پڑتی ہے۔ صومال میں، برما میں، ادھر ادھر جہاں آپ کو بھوک نظر آتی ہے، وہ لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سب کا رزق نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کرشمے بیان ہو رہے ہیں آیت نمبر 31 کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ سمندروں میں بڑی بڑی کشتیاں چلا دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہوا روک دے تو یہ بھی رکی رہ جائیں، ہوا چلانا بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ ان کو ڈبو بھی سکتا ہے۔ اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے یہ دنیا کا مال و متاع ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، اور وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فحاشی سے بچتے ہیں، اور جب وہ ناراض ہوں، غصے میں آئیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے کے ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 38 ہے، جس کی وجہ سے سورہ شورا کا نام شورا ہے۔ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، اگلی صفت ان کی ہے کہ جب ان کے ساتھ زیادتی کی جائے تو یہ بدلہ بھی لیتے ہیں، لیکن اتنا بدلہ جتنا ان پر زیادتی ہو، اور اگر پھر اس کو معاف ہی کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس کا اجر اللہ دے گا۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ معاف کرنے سے مجھے کیا ملا، بدلہ لوگے تو وہ بدلہ دے گا اپنی کیپیسٹی کے حساب سے، معاف کرو گے تو اللہ بدلہ دے گا اپنی قدرت کے حساب سے۔ تو آپ فیصلہ کر لو کیا کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور اللہ گمراہ کیوں کرتا ہے؟ جب کوئی ناقدری کرے۔ ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے قیامت والے دن وہ جہنم میں ہوں گے، اور نکلنے کا ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، ذلیل، ٹیڑھی آنکھ کے ساتھ دیکھیں گے، سیدھی آنکھ کے ساتھ دیکھ نہیں سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آج موقع ہے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سارے مسائل بیان کر رہا ہے، اپنی قدرت کے کرشمے بھی بیان کر رہا ہے، پھر جہنمیوں کی حالت بھی بیان کر رہا ہے، پھر توبہ کا بھی بتا رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ بھی اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے خود گمراہ کیا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی تسلی والی آیات ہیں۔
اور یہ بھی تسلی والی آیت ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اگر یہ منہ پھیر جاتے ہیں تو اے نبی ہم نے آپ کو ان کا داروغہ نہیں بنایا ہوا کہ آپ نے ان کو کان سے پکڑ کے مسلمان کرنا ہے، آپ کا کام بتانا ہے، ما علیک ان علیک الا البلاغ، بتانا آپ کا کام ہے، باقی ہمارا کام ہے، ہم ان کے ساتھ خود نپٹ لیں گے۔ آخر میں رب ذوالجلال اپنی قدرت سے جو اولاد عطا کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بچیاں دیتا ہے، جس کو چاہے بچے دیتا ہے، اور جس کو چاہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے، اور وہ بہت علم اور قدرت والا ہے۔ کسی بشر کے لیے لائق نہیں کہ وہ اللہ سے بات کرے مگر ایک طریقہ وحی کا ہے، یا پردے کے اوڑ سے بات کرے گا، یا اپنا نمائندہ بھیج کر اللہ تعالیٰ بات کرے گا۔ تو یہ طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے بات کرنے کے۔ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور اس سے پہلے آپ نہ کتاب جانتے تھے اور نہ ایمان جانتے تھے، یہ سب ہمارا ہی فضل ہے، ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ صورت ہے سورہ زخرف۔ زخرف کا لفظی معنی ہوتا ہے پھول پودے، یہ بیل بوٹے بنانا دیوار پر یا کاغذ پر، اور زخرف کا معنی سونا بھی ہوتا ہے، یہاں سونے کے معنی میں آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے نازل کرنے کے بارے میں کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے نازل کیا ہے، عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھو، اور پھر قوموں کا رویہ بیان کیا، ما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، کہ وہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان کو بھی لوگوں نے مذاق کیے تھے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا تھا۔ فاہلکنا اشد منہم بطشا، ان سے زیادہ مضبوط قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ اگر ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کس نے بنایا تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہ آیت نمبر 9 ہے۔ تو اس کے ثابت ہوا کہ مکے والے اللہ تعالیٰ کی نوازشوں کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نوازشوں کو تسلیم کرنا کہ یہ خالص اللہ کی طرف سے ہیں، یہ توحید ربوبیت ہے، اور پھر بندے کی طرف سے جو عبادات رب کی طرف جاتی ہیں اس کو تسلیم کرنا کہ خالص اللہ کے لیے ہیں، یہ الوہیت ہے۔ تو ثابت ہوا کہ وہ ربوبیت ماننے کے باوجود مشرکین مکہ کہلائے، اور اس کے بعد ان میں نبی آنے کی گنجائش رہی، اس لیے کہ وہ خالص عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے۔ تو آج ہم اپنی دعوت میں اگر یہ کہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، تو یہ ربوبیت ہے۔ جب تک ہم یہ نہ کہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کا یقین اور غیر اللہ کی عبادت کی نفی، تو بات نہیں بنتی۔ پہلے جملے پر رہو گے تو تم اس مکے والوں کی توحید کے لیول پر آؤ گے، آگے نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور جانور تمہارے لیے پیدا کیے، تم اس پہ سواری کرتے ہو، اور تم اس کے بعد سبحان اللہ جی سخر لنا ھذا یہ پڑھتے ہو، اور اس کے باوجود لوگ ان الانسان لکفور مبین میری ناشکری کرتے ہیں، اور ناشکری بھی اتنی بڑھ کر کہ خود کہتے ہیں ہمیں بیٹے ملیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں۔ تو وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، انہوں نے ملائکتن پر آگے تا لگی ہوئی ہے جو تانیث پر نشانی ہوتی ہے، تو انہوں نے اس لفظ کو پکڑ کے کہہ دیا جی نعوذ باللہ فرشتے مؤنث ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پھر ایک اور بھونڈی سی حجت بیان کرتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر رحمان نہیں چاہتا تو ہم عبادت کیوں کرتے ہیں ان کی؟ بھائی چاہت دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک آدمی وہ پرنسپل ہے، اس نے اسکول بنایا پرائیویٹ، وہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ طالب علم آئیں، اچھے نمبر لیں، میری نیک نامی بھی ہو، مجھے پیسہ بھی ملے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک بچہ پیپر میں مکھیاں مار رہا ہے اور غلط لکھ رہا ہے تو اس کو غصہ بھی بہت آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کہے کہ پرنسپل نہ چاہتا تو میں یہاں کیوں ہوتا اور کیوں لکھتا، تو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کوئی؟ پرنسپل نے یہ چاہا تھا، پرنسپل نے یہ تو چاہا تھا کہ میرے اسکول میں ہو، لیکن اس کے وہ غلط جواب دینا تو نہیں چاہا تھا نا۔ تو رب ذوالجلال نے یہ تو چاہا کہ آپ مخلوق بنو اور رہو، اور آپ کو اختیار بھی دیا، مگر اللہ کی بغاوت تو اللہ نے نہیں چاہی کہ آپ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت دو طرح کی ہے، ایک ہے چاہت اور بس، ایک ہے چاہت کے ساتھ اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ کافر کے کفر کو اللہ تعالیٰ بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ اس کو دنیا میں رکھنا چاہتا ہے، اس کو اختیار دینا چاہتا ہے، یہاں تک تو ہے، مگر اس کے کفر کو تو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور دوسرے طرف مومن کے ایمان کو اللہ پسند بھی کرتا ہے اور چاہتا بھی ہے۔
حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. تو بار صورت یہ موضوع تقدیر کا ہے، لمبا ہے. یہ بات ان کی بالکل غلط ہوئی. تو دوسری دلیل یہ دیتے ہیں جی ہمارے ابا دادا ایسے کرتے ہیں اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی نفی کرتا ہے کہ انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون. تو یہ آیت نمبر 23 ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اچھا ان سے کہو کہ اگر میں تمہارے باپ دادا سے بھی کوئی اچھی بات لے آؤں تو کہتے ہیں ہم آپ کی اس رسالت کا انکار کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے. اس کے بعد کچھ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کو بھی اسی طرح کے حالات کا سامنا تھا. انہوں نے کہا میں تم سب سے بری ہوں، صرف اللہ کا ہوں میں، اور تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جملے کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھا. یہی مومن کا جملہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے ماننے والوں کے ساتھی ہوں اور میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں. کسی سے کوئی تعلق نہیں کا معنی یہ نہیں کہ لوگوں سے برا سلوک کرو، اچھا سلوک کرنا اور چیز ہے اور ان سے دلی نفرت ہونا یہ اور چیز ہے. کہتے ہیں اگر یہ قرآن نازل ہونا ہی تھا تو کسی بڑے آدمی پہ آتا، کسی چودھری پہ نازل ہونا چاہیے تھا. یہ یتیم پر کیوں نازل ہوا؟ یہ بھی ان کا اعتراض تھا. تو اللہ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، یہ تو رب کی تقسیم ہے، کیا اس پہ تم دخل اندازی دینا چاہتے ہو؟ ہم نے تمہاری معیشت تقسیم کی ہے، ہم اسی طرح اللہ نے یہ تقسیم کیا ہے اور ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو مسخر کر سکو. اللہ تعالیٰ غریب کو غریب رکھتا ہے تاکہ آپ اس سے کام لے کر فیکٹری چلا سکو. اگر سب برابر کی معیشت والے ہوتے تو کائنات تھم جاتی، کوئی بھی کام نہ چلتا. سب کے پاس 10-10 کروڑ ہوتا تو کوئی مزدوری نہیں کرتا. یہ غریب کو غریب رکھا یہ اللہ تعالیٰ نے کمال حکمت کے ساتھ تاکہ کائنات چل سکے. اسی لیے امیروں کو کہا کہ تم غریبوں کا خیال رکھو. اور جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، ذکر سے مراد کتاب و سنت ہے، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ جڑ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی، پھر اس کو اللہ ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا. یہ آیت نمبر 36 ہے. پھر ایک تسلی والی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی اب ساری محنت بھی کرتے ہیں، ہم بھی ان کو سمجھاتے ہیں، پھر یہ باز نہیں آتے. تو کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو آپ ہدایت دے سکتے ہو؟ یہ ان پر شیطان مسلط کر دیے ہم نے. اب یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. اب ان کی آپ فکر نہ کیا کریں کہ آپ کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں. اس کے بعد کچھ فرعون کا تذکرہ ہے. کہنے لگا دیکھو یہ بادشاہت میری ہے، مصر کی بادشاہت ہے اور میرے نیچے سے نہریں جاری ہیں، تمہیں نظر نہیں آتی؟ اور میرے مقابلے میں جو موسیٰ آئے ہیں، اور یہ دیکھو یہ تو نعوذ باللہ دنیا کے حساب سے کوئی اپر کلاس کا نہیں ہے اور یہ تو اچھی طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا. اگر یہ نبی سچا بنتا ہے تو آسمان سے اس پر سونے کے کنگن اترنے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے آنے چاہیے. تو لوگوں کو اپنی باتوں کے ساتھ پاگل بنایا اور لوگوں نے اس کی بات مان لی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. مکے والوں کے لیے جب آپ ابن مریم کی مثال دیتے ہو تو یہ بڑے چڑھ جاتے ہیں. کہتے ہیں آلہتنا خیر ام ہوا، اچھا تو ہمارے معبودوں کی برائی کرتے ہو اور عیسائیوں کے معبود عیسیٰ کو آپ بڑے احترام سے بولتے ہو. تو بھئی وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو ہم احترام سے ہی بولیں گے نا. تو اس سے یہ مکے والے بڑے چڑھ جاتے تھے. اس کے بعد کچھ اللہ تعالیٰ نے پھر سے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا کی دوستیاں ختم ہو جائیں گی، دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی قیامت والے دن. متقین کی دوستی قائم رہے گی. اللہ فرمائے گا آؤ تم پر کوئی خوف نہیں، تم غم نہیں کرو گے، جنتوں میں چلے جاؤ، تم بھی تمہاری بیویاں بھی. تم پر سونے چاندی کے برتنوں پہ کھانے لے کر لوگ آئیں گے تمہیں کھلانے کے لیے، اور جو دیکھنے کو چاہیے، جو کھانے کو چاہیے آپ کو ہر چیز ملے گی، ہر طرح کے پھل ہوں گے. اس کے مقابلے میں ہمیشہ اکثر اللہ تعالیٰ جنت کے ساتھ جہنم کا تذکرہ ضرور کرتا ہے تاکہ ترغیب بھی ہو ترہیب بھی ہو. فرمایا وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، یہ جو جہنمی ہوں گے ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے. یہ جہنم کے داروغے سے کہیں گے او مالک، اس کا نام مالک ہے، اپنے رب سے کہہ دو کم از کم موت ہی دے دے. اللہ فرمائے گا نہیں، تمہیں ایسے ہی رہنا پڑے گا. آیت نمبر 77 ہے. آخر میں کچھ اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان ہوئے ہیں.
اللہ تعالیٰ پاک ہے جو مالک الملک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی قیامت کا علم رکھتا ہے اور کوئی اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ بھی اسی موضوع کی طرح اس میں بھی بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے۔ دخان کا معنی دھواں ہوتا ہے۔ دھوئیں دو طرح کے ہیں، ایک دخان آئے گا جو قیامت کی نشانی ہے، ہر طرف دھواں دھواں ہو جائے گا، اور ایک دھواں وہ ہے جو مکے والوں نے جب آپ کی بغاوت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا دی تو ان کو قحط سالی ہوئی تو کھانا پینا نہیں ملتا تھا تو آنکھیں چندھیا گئیں، ان کو ہر طرف دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ اس سے مراد یہاں یہ ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ اپنی قرآن کے نازل ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، اسی رات ہر محکم امر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جس رات میں نازل کیا اسی رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب شب لیلۃ القدر ہی شب برات ہے، شب قدر ہی شب برات ہے۔ یہ دخان کی شروع کی آیات بتا رہی ہیں۔ تو پھر اس دخان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ دخان لے کر آئے گا اور لوگ کہیں کہ ہم مومن ہوتے ہیں، اللہ اس کو دور کر دے، ہٹا دے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو ہٹا بھی دیں گے تو تم دوبارہ واپس لوٹ آؤ گے۔ اس کے بعد فرعون کا تذکرہ ہے 18 سے 36 نمبر آیت تک، 18 آیات ہیں تقریباً جن میں فرعون کا تذکرہ ہے۔ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے، جناب ہمیں ہماری قوم دے دو اور آپ ان کو عذاب دینا چھوڑ دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ رات کو لے کر ان کو نکلو، ہجرت کی، اور سمندر میں سے گزر کر سمندر کو ویسے ہی چھوڑ دینا، پیچھے سے فرعون آ کر اس میں ڈوب جائے گا۔ تو فرعون وہاں سے ایسے ہی آیا اور ڈوب گیا۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کم تراکو من جنات و عیون، فرعون کتنے باغات اور کتنے چشمے اور کتنی کھیتیاں اور بڑے بڑے محلات چھوڑ کر چلا گیا، اور یہ اللہ نے دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیا، اور ان پر آسمان بھی نہیں رویا، زمین بھی نہیں روئی۔ تو اسی طریقے سے تسلی دی جا رہی ہے کہ مکے والوں کے ظلم آخر ختم ہو جائیں گے اور رب ذوالجلال آپ کو آزادیاں عطا کرے گا۔ اس کے بعد اگر یہ باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا ان پر، اور جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں ان کو تھوہر کا درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا، زقوم کا درخت، وہ پیٹ میں ابلے گا، ابالے کھائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے نیچے تک لے جائے گا اور اس کے سر پر گرم پانی ڈالے گا اور کہے گا کہ اب چکھو اس کو، تم دنیا میں بڑے عزت والے، بڑے کرم والے سمجھے جاتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ فرعون کے بارے میں آیات ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے، ان کے لباس ریشمی ہوں گے اور وہ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، ان کی بیویاں بہت موٹی آنکھوں والی ہوں گی، اور ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور کبھی ان کو موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد سورہ جاثیہ ہے۔ جاثیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو کہتے ہیں، تو قوم گھٹنوں کے بل بیٹھی، اس کا تذکرہ ہے، جس وجہ سے اس کا نام یہ سورت ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ قرآن کے نازل ہونے کے بارے میں کہ یہ بہت عزت والے، حکمت والے رب کی کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی تم پر بڑی نعمتیں کی ہیں، تمہیں پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، دن رات کا آنا جانا، اور تمہیں مردہ سے زندہ کر دیا اور ہوائیں چلائیں تاکہ تم سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، اور اس کے بعد کچھ ملی جلی آیات ہیں جن میں سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی ہے اور تابع کر دیا ہے، تم جس کو چاہو اپنے تابع فرمان بنا لیتے ہو۔ اب اگر نیکی کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، گناہ کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کیسے کیسے رزق دیتا ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو ان کے فیصلے آخرت میں ہوں گے۔ یہ سب ملی جلی آیات ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے وہ شخص دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی، وہ خواہشات کی مانتا ہے۔ دکان پہ بیٹھا ہے، اللہ کا حکم آیا اللہ اکبر، مسجد میں آ جا، دل کہتا ہے نہیں تو وہیں بیٹھا رہتا ہے، دل کی مانتا ہے، تو گویا اس نے اپنے دل کو معبود بنا لیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں دنیا کیا ہے، مر جائیں گے، زندہ ہے مر جائیں گے، اور اگلی وما یہلکنا الا الدہر، آئندہ اٹھنے کا ہمارے ہاں کوئی تصور نہیں۔ ان سے کہہ دو اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے، اللہ تمہیں موت دیتا ہے، وہی تمہیں قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے گا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ احوال بیان کیے ہیں۔ اس دن
کافر لوگ خسارے میں ہوں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، آپ دیکھیں گے ان کو گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام جاثیہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال نامے نکال کر سامنے کر دیں گے اور فرمائیں گے جو کچھ تم کرتے رہے ہو ہم اس کو نوٹ کیا کرتے تھے اور یہ تمہارا اعمال نامہ ہے۔ کافروں سے کہا جائے گا سناؤ تمہارے پاس ہماری آیات کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی اور تم تکبر کرتے تھے اور جرم کرتے تھے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آنے والی ہے، کہتے ہیں کوئی فکر نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ما ندری ما الساعہ، ہمیں کیا پتہ قیامت کیا ہوتی ہے، ایسے گمان سا ہے، یقینی بات تھوڑی ہے۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے دنیا میں تم اس کو بھول گئے تھے، آج کے دن کو آج ہم تمہیں بھول رہے ہیں۔ وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اور آج ہم تم بول رہے ہیں۔ اللہ کے بھولنے کا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بھولنا کہ یاد نہ ہو، یہ بھول اللہ کے پاس نہیں ہے، وما کان ربک نسیا۔ ایک بھول ہے جان بوجھ کر، اگنورنس جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، کہ ہمیں تمہاری اب کوئی پرواہ نہیں، جلو جہاں پہ مرو جہاں پر، تو یہ والا بھولنا مراد ہے یہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ جو اس کے احکام ہیں ان پر عمل کی توفیق دے تاکہ ہمارا انجام ان لوگوں کی طرح نہ ہو۔ واللہ اعلم۔